ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ بڑے جانور میں 7 حصے ہیں اور چھوٹے میں 1 ہے. 1 سے زیادہ ہوگا تو قربانی ضائع، 7 سے زیادہ حصے ہو گئے تو قربانی ضائع. تو ابا جی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بکرا پورے گھر کی طرف سے میں قربان کر رہا ہوں. اگر یہ بول دیا اور قربان کر دیا تو ضائع ہو جائے گا، گوشت بھی کھا نہیں سکتے، صدقہ کرنا پڑے گا. گھر میں 8 لوگ ہیں تو ابا جی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گائے پورے گھر کی طرف سے ہے، سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی اور گوشت بھی صدقہ کرنا پڑے گا. دوسرا یہ ہے کہ جتنے بھی شرکا ہیں ان کا مسلمان ہونا ضروری ہے. 7 شریک ہو سکتے ہیں بڑے جانور میں، لیکن ان سب کا مسلمان ہونا ضروری ہے. کوئی بھی کافر اگر آپ کی قربانی میں شامل ہوگا، سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی، گوشت بھی صدقہ کرنا پڑے گا. ہم تو گھروں میں ہی کر رہے ہوتے ہیں، شرکا بنا رہے ہوتے ہیں، تو گھر میں تو سارے ہی مسلمان ہیں. یہ مسئلہ تب آتا ہے جب پارٹنرشپ میں جانور خریدے جائیں. دوست کے ساتھ خرید لیا، دوست نے کہا چلو میرے 3 حصے ہو جائیں گے، تیرے 4 ہو جائیں گے، ہم مل کے جانور خرید لیتے ہیں. تو اب آپ کسی اور فیملی کو اپنے جانور میں شریک کر رہے ہیں، تو اب دیکھنا ہوگا کہ وہ اس عقائد کے اعتبار سے کیا ہے. اگر وہ خدا نہ خواستہ عقائد اس کے بہت زیادہ خطرناک ہیں، لبرل عقائد ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف وہ کھلم کھلا باتیں کرتا ہے اور پورا مطلب انگریز قسم کا مسلمان ہے بظاہر نام کا، تو وہ جانور میں اگر اتنے خراب عقائد والا شریک ہوا جس کی گمراہی حد کفر تک ہے، تو یہ جانور ضائع ہو جائے گا، قربانی کے لائق نہیں ہے. تو اگر تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ یار اس کے عقائد گندے ہیں، برے عقائد ہیں، اب آپ ایمان و کفر کا فیصلہ تو نہیں کر سکتے نا، ایمان و کفر کا فیصلہ تو مفتی نے کرنا ہے. آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ایسے بد مذہب کو بھی اپنے جانور میں شریک نہ کرو. بھائی ہو سکتا ہے اس کی بد مذہبی میرے سامنے جتنی آئی ہے، تنہائی میں اور بھی بہت زیادہ گندے الفاظ بولتا ہو، ابھی تک میرے سامنے نہیں ہے، لیکن جو آیا ہے اس سے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ تنہائی میں اور بھی خراب ہوں گے. تو کیوں اپنے صاف ستھرے پانی میں گٹر کا 1 قطرہ بھی ڈالنا ہے؟ تو اپنی صاف ستھری قربانی کے اندر 7 بندے آپ کے صاف ستھرے عقیدے والے ہونے چاہیے. گمراہ، بد مذہب اور خدا نہ خواستہ غیر مسلم جو نام کے مسلمانوں، ان کو جانور میں شریک کرنے سے قربانی ضائع ہو جاتی ہے. اجتماعی قربانی میں یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. اجتماعی قربانی وہیں پہ کریں جہاں پر آپ کو پتہ ہو کہ علماء کی سرپرستی میں یہاں پہ اجتماعی قربانی کا اہتمام ہے. بعض اوقات دنیاوی ادارے بھی اجتماعی قربانی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہاسپٹل بھی کر رہے ہیں، جن کی سرپرستی کسی عالم سے نہیں ہو رہی ہوتی، وہ خود ہی ڈاکٹر صاحب بھی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں یہ 6 میں سے یہ فلانے کو دے دیں، یہ 7 اس کے حصے ہو گئے. تو وہ جو جاہل قسم کے لوگ اجتماعی قربانی کر رہے ہیں، وہ تو پھر ہو سکتا ہے قادیانی کو بھی دے رہے ہوں حصے، اور خطرناک گندے عقائد والوں کو بھی دے رہے ہوں. تو جو آپ نے اجتماعی قربانی کے لیے ادارہ سلیکٹ کرنا ہے، وہ بھی صحیح العقیدہ علماء کا ادارہ ہونا چاہیے، جو یہ ساری احتیاطیں کر کے پھر آپ کا جانور قربان کریں. دوسرا، سب کی نیت ثواب کی ہونی چاہیے. جتنے بھی 7 شرکا ہیں ان کی نیت ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہا ہوں. اب چاہے وہ واجب قربانی کی نیت ہو، چاہے نفلی قربانی کی نیت ہو، چاہے وہ عقیقے کی نیت ہو، یہ ساری ثواب کی نیتیں ہیں. تو ان سب نیتوں کے ساتھ اگر کوئی آپ کے جانور میں شریک ہوتا ہے تو آپ کی قربانی ہو جائے گی. لیکن کوئی کہتا ہے کہ میں نے اپنا جانور تو خرید لیا ہے، لیکن تمہارے پاس چلو ایک حصہ پڑا ہوا ہے، گوشت مجھے دے دینا، میں حصہ لیتا ہوں، مجھے گوشت دے دینا. قربانی کی نیت نہیں ہے، اس کی کیا نیت ہے کہ مجھے گوشت چاہیے. تو اگر گوشت کی نیت کے ساتھ کوئی آپ کے جانور میں شریک ہو گیا تو یہ قربانی پھر کسی کی بھی نہیں ہوگی، بقیہ 6 کی بھی نہیں ہوگی. آپ کسی دوست کو اپنے جانور میں پارٹنر بنا رہے ہیں تو اس سے کہیں کہ بھائی آپ نے قربانی کی نیت کرنی ہے، آپ نے صرف گوشت کے حصول کی نیت نہیں کرنی، یا صرف مجھے سپورٹ کرنے کی نیت نہیں کرنی کہ تم پورا نہیں لے سک رہے، چلو 2 حصے میرے لکھ لو، میں پیسے دے دوں گا، اور دل میں صرف یہ ہے کہ دوست کو سپورٹ کر رہا ہوں، قربانی تو میں نے اپنی کر لی ہے، یہ ضائع ہو جائے گی قربانی. یہ دھیان میں رکھنا ہے. تیسرا، اس میں جیسے ابھی میں نے بتایا عقیقہ اور قربانی جمع ہو سکتے ہیں. تو آپ اگر بڑے جانور کے اندر 7 حصے ہیں تو آپ اس میں عقیقہ اور قربانی دونوں کو جمع کر سکتے ہیں. ابھی اگر آپ کا بیٹا پیدا ہوا تو بیٹے کی طرف سے 2 بکرے ذبح کرنے ہوتے ہیں. افضل تو یہی ہے کہ 2 بکرے ذبح کریں، لیکن پیسوں کا مسئلہ ہے، افورڈ نہیں کر پا رہے، تو آپ اپنے قربانی کے جانور میں 2 حصے عقیقے کے طور پر رکھ سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ ٹوٹل نمبر 7 سے پلس نہیں ہونا چاہیے. تو 2 آپ نے عقیقے کے رکھ لیے تو اب 5 باقی ہیں، وہ 5 آپ کسی کی بھی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر مثال کے طور پہ آپ نے بڑا جانور لیا
4 آپ کے گھر میں بندے موجود ہیں اور آپ نے بڑا جانور لے لیا، تو پھر آپ ایک قربانی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو حکم ارشاد فرمایا تھا کہ تم نے ایک جانور اپنی طرف سے کرنا ہے اور ایک جانور میری طرف سے کرنا ہے۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ 2 جانور ذبح کیے ہیں، ایک اپنی طرف سے اور ایک نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے۔ تو یہ مولا علی کی سنت ہے، حضور علیہ السلام کا حکم ہے۔ تو اگر آپ کے پاس گنجائش ہو تو نبی کریم علیہ السلام کو یہ تحفہ آپ تر و تازہ جانور کی صورت میں پہنچا دیں، اور اگر اتنا افورڈ نہیں کر سکتے اور بڑا جانور لیا اور ایک حصہ ابھی باقی ہے تو وہ حضور علیہ السلام کی طرف سے کر دیں۔ 2 حصے باقی ہیں تو شیخ عبد القادر جیلانی کے ایصال ثواب کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ جانور اللہ کی رضا کے لیے قربان ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو ثواب ملے گا وہ ہم تاجدار کائنات کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفتاً پہنچا رہے ہیں، یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفتاً پہنچا رہے ہیں۔ مرحوم والدین ہیں، ان کی طرف سے کر لیں، ان کو ایصال ثواب پہنچ جائے۔ اچھا، یہ جو ہے اگلا گوشت جو ہے وہ وزن سے تقسیم کرنا ضروری ہے۔ اجتماعی قربانی کے اندر یا مختلف پارٹنر ایک جانور میں ہوں تو پھر ان کے درمیان گوشت وزن سے تقسیم ہوگا۔ کوئی ایک پارٹنر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار چلو جو مجھے کم آئے گا زیادہ آئے گا میں معاف کرتا ہوں، نہیں، اس کے معاف کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ شریعت نے لازم کیا ہے کہ جب آپ اجتماعی قربانی کر رہے ہیں یا مکس قربانی کر رہے ہیں تو پھر شرکا میں حصے وزن سے تقسیم ہوں گے۔ اس میں تو حرج ہے، آپ نے کسی پارٹنر کے ساتھ جانور لے لیا، اس کے 3 حصے ہیں، آپ کے 4 ہیں، تو اس کو 3 حصے وزن سے دینے کا بڑا مسئلہ ہے، کیسے وزن کریں گے؟ تو پھر علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ 7 حصے کر لیں اپنے اندازے کے حساب سے، اور ہر حصے میں تھوڑی تھوڑی کلیجی ڈال دیں، یعنی گوشت کے علاوہ کوئی اور جنس اس میں شامل کر لیں، کلیجی، پائے، اس طرح کی مغز وغیرہ شامل کر لیں، سب کے اندر کچھ نہ کچھ۔ تو ہوگا یہ کہ ادھر جو گوشت اگر زیادہ چلا گیا ہے تو وہ دوسرے حصے کی کلیجی کے مقابلے میں آ جائے گا۔ جب جنس بدل جاتی ہے تو سود والا مسئلہ وہاں پر نہیں آتا۔ یہ حرام اس لیے ہے کہ جب ہم جنس کا تبادلہ ہو رہا ہو تو دونوں جگہ وزن برابر ہونا چاہیے۔ گندم کو گندم کے بدلے اگر ایکسچینج کیا جا رہا ہے تو ادھر 2 کلو ہے تو ادھر بھی 2 کلو ہونی چاہیے، ادھر 3 کلو ہے ادھر 2 کلو ہے تو یہ 1 کلو سود میں جائے گا، حرام ہوگا۔ لیکن ادھر 2 کلو گندم پلس 1 پاؤ چاول ہیں اور سامنے 3 کلو گندم ہے، اب اس کو چینج کیا جا رہا ہے، اب بالکل حلال ہوگا۔ اگر یہ 1 پاؤ چاول نہ ہوتے تو یہ سودا حرام ہوتا کہ جو 1 کلو اضافی لیا جا رہا ہے یہ سود ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب میں نے 2 کلو گندم کے ساتھ 1 پاؤ چاول ملا لیے تو اب یہ حلال ہوگا۔ 2 کلو گندم 2 کلو کے بدلے اور 1 پاؤ چاول 1 کلو گندم کے بدلے، اور ان دونوں کی جنس مختلف ہے۔ جب جنس مختلف ہو تو وزن میں کمی بیشی، 10 کلو چاول کو 5 کلو گندم کے بدلے لینا بالکل حلال، لیکن 10 کلو چاول کو 10 کلو چاول کے بدلے اگر چاول کے بدلے لے رہے ہیں تو پھر وزن میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پر اب یہ پورا سود کا لمبا ٹاپک ہے، وہ بعد میں کبھی ڈسکس کریں گے۔ یہاں پہ سود سے اور حرام سے بچنے کے لیے ہر تھیلے کے اندر آپ کچھ نہ کچھ گوشت کے علاوہ جنس ڈال دیں اور پھر اندازے سے تقسیم کریں تو پھر یہ جائز ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اجتماعی قربانی میں آپ تھیلوں میں دیکھیں گے تو آپ کو کلیجی کے ٹکڑا تو ہر ایک تھیلے میں نظر آئے گا، پائے کا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ سب میں شیئر کرنی ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وزن میں کمی بیشی ہو تو سود والا معنی یا ناجائز والا معنی ادھر نہ پایا جائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پھر کسی دنیا دار ادارے میں اگر آپ نے اجتماعی قربانی کی تو ہو سکتا ہے آپ کو ½ کلو گوشت جو زیادہ مل رہا ہے نا یہ سود مل رہا ہو، کیونکہ آپ نے پیسے دیے 10 کلو گوشت کے، آپ کو 10.5 کلو ملا، تو اضافی ½ کلو سود اور حرام ملا ہے۔ چاہے سامنے والا کہے کہ میں نے دیا، سود اگر کوئی مرضی سے کسی کو دے رہا ہو تو لینا حلال تھوڑی ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے کسی دینی ادارے سے کرنی چاہیے تاکہ یہ ساری پیچیدگیوں سے انسان اپنے آپ کو بچا لے۔